بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبلہ اول بیت المقدس شہر کو نو انسانی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثریت میں انبیاء کرام اس شہر میں مبعوث ہوئے۔ شہر کے ارد گرد پھیلی ارض فلسطین کے لوگ آج بھی خود کو کسی نہ کسی نبی کی اولاد بتاتے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں قابل احترام ہے۔ عہد اسلام کا قبلہ اول اور حرم کعبہ اور حرم نبوی کے بعد تیسرا حرم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد بھی 17 ماہ تک اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سفر معراج میں بھی یہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل تھا۔ انبیاء سابقین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امامت فرمائی۔ اس شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزیل کے زرخیز زمین سے لے کر ادومیہ یعنی عقبے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک جزیرے کی طرح ہے اور پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ بیت المقدس شہر کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ یہ شہر صدیوں پرانا ہے۔ اس شہر نے قدرت اور انسانوں کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اس مقدس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی بار اس شہر میں اس قدر شدید زلزلہ آیا کہ زلزلے نے شہر کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا۔ کبھی لوگوں کے ہاتھوں یہ شہر اجڑا، تقریباً 18 بار از سر نو تعمیر ہو کر دوبارہ مکمل طور پر برباد ہوا۔ رومن اور بابل کے بادشاہ بخت کے عہد میں بھی اس شہر پر چڑھائی کر کے اسے نقصان پہنچایا گیا۔ بیت المقدس پر مذہب کی تبدیلی کے 6 ادوار گزرے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کی زمین کو برابر ہموار کر دیا گیا تھا، گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندوں کو قتل کر دیا گیا، بعض کو جلا وطن بھی کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک یہ طریقہ بھی تھا کہ لوگ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے اور اس بچے سے دنیا کا کوئی اور کام یا خدمت نہ لی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں عمران نام کا ایک نیک عابد شخص تھا۔ اس کی بیوی حسنہ ایک پارسا اور عابد خاتون تھیں۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی نیکی اور ایمان کے سبب بنی اسرائیل میں مقبول تھے۔ عمران اور حسنہ دونوں کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حسنہ کو اولاد کی بڑی خواہش تھی مگر ابھی تک اس کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی تھی۔ ایک دن قبولیت کی گھڑی تھی، ایسے میں اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ایک دن حسنہ اپنے گھر کے صحن میں تھی، اس کی نظر ایک پرندے پر پڑ گئی۔ وہ پرندہ اپنے بچے کو بلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے حسنہ کے دل میں سے ہوس سی نکلی۔ اس کے دل میں جو اولاد کی خواہش تھی وہ پھر سے بیدار ہوئی اور حسنہ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے رب، جس طرح تو نے اس پرندے کو اولاد سے محروم نہیں کیا ہے، اس طرح مجھے بھی اولاد سے محروم نہ رکھنا اور مجھ کو اولاد دے تاکہ وہ ہمارے دل کا سرور بنے۔ حسنہ کی دعا مسترد نہیں ہوئی، وہ دعا قبول ہو گئی۔ حسنہ کو بچے کی پیدائش کا احساس ہونے پر اس نے نظر مان لی کہ اس کا بچہ جو دنیا میں آئے گا اسے وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کرے گی۔ حسنہ کا خیال تھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا مگر اس کے برعکس اس کے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس دوران اس کا شوہر عمران کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حسنہ کے لیے بیٹی کی پیدائش بھی خوشی کی بات تھی مگر وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ بیٹی کی جگہ بیٹا ہو جانے پر اس کی نظر پوری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کے افسوس کو خوشی میں تبدیل کر دیا اور فرمایا، ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا، اس کی وجہ سے تیرا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ چنانچہ حسنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھ دیا جس کے سریانی زبان میں معنی ہے خادمہ۔ مریم کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ مریم کا کفیل کس کو بنایا جائے گا؟ کاہن سمجھتے تھے کہ مریم کا کفیل انہیں بنایا جائے گا مگر ان سب میں اس امانت کا نگران اللہ تعالیٰ کی نظر میں حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ وہ مریم کی خالہ کے شوہر بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ جب سب کاہن اس خواہش کے طالب ہوئے تو باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا۔ پھر آپس میں یہ طے پا گیا کہ قرآندازی کی جائے۔ قرآندازی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کو قبول ہوگا۔ روایت ہے کہ یہ قرآندازی ایک بار نہیں بلکہ 3 بار کی گئی مگر ہر بار قرآندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام
نکلتا رہا۔ بار بار حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلنے پر کاہن سمجھ گئے کہ ضرور یہ تائید غیبی ہے، اس لیے انہوں نے خوشی خوشی اس فیصلے کو منظور کر لیا اور حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت مریم کی کفالت کا یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یتیم تھیں اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہ تھا۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ اس دور میں قحط کا بہت زور تھا، اس لیے حضرت مریم کی کفالت کا مسئلہ درپیش آ گیا تھا۔ حضرت مریم کو مسجد اقصی کی خدمت کرنا تھی، وہ لڑکی تھی، اس لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ کسی نیک مرد کی کفالت میں رہ کر خدمت انجام دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے مسجد اقصی کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا جہاں وہ عبادت الہی میں مصروف رہتی تھی۔ رات ہونے پر حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھیں اور رات وہیں بسر کرتی تھیں۔ شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے، وہ عبادت الہی میں مصروف رہیں، مسجد اقصی کی خدمت کرنے کے قابل ہوئیں تو یہ خدمات بھی انہوں نے اچھے طریقے سے نبھائے۔ بنی اسرائیل میں حضرت مریم کا زہد اور تقویٰ ضرب المثل بن گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی حضرت مریم کی نگہداشت کے سلسلے میں ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک خاص بات جو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دیکھی وہ ان کے لیے حیرت زدہ بات تھی۔ حضرت مریم کے پاس وہ پھل بھی موجود ہوتے تھے جو موسم کے نہ ہوتے تھے۔ ایک روز جب حضرت زکریا علیہ السلام سے نہ رہا گیا تو وہ پوچھ بیٹھے، اے مریم، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ حضرت مریم نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اور بے گمان رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل کا آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدائے برتر کے ہاں حضرت مریم کا خاص مقام اور خاص مرتبہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو پھر وہ مجھے بڑھاپے میں میری بانجھ بیوی کو بے موسم پھل کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹے کے لیے دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو اولاد جیسی نعمت ابھی تک نہیں مل سکی تھی۔ وہ بیٹے کی دعا چھپ کر کیا کرتے تھے، سب کے سامنے بیٹے کی دعا اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو لوگ ان پر ہنسیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے حجرے میں عبادت کر کے اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بڑھاپے کی بنا پر سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور میں تجھ سے شرما کر بیٹے کی دعا مانگتا ہوں کہ میرا شمار بد نصیبوں میں نہ ہو اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو طعنہ نہ دیں، اور یہ بھی تجھے معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ اے میرے رب، مجھے ایک صالح اور خوبصورت فرزند عطا کر دے تاکہ وہ میرا ولی و وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، جو میرا فرزند ہو وہ تیرا پسندیدہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ ایک فرشتہ آیا اور اس نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے زکریا، تجھ کو اللہ ایک فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ تیرا بیٹا اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے پاک ہوگا اور وہ نیک اور نبی ہوگا۔ فرشتے کی زبان سے سن کر حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مالک، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، میرا جسم کمزور ہو کر اکڑ گیا ہے۔ آنے والا فرشتے نے کہا، خداوند فرماتا ہے، اے زکریا علیہ السلام، یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ کیا تو نے غور کیا ہے کہ اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تیری کوئی حقیقت نہ تھی؟ اے میرے مالک، مجھ کو ایسی کوئی نشانی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات 2 دن تک بات نہ کر جب کہ تو بالکل صحت مند ہوگا اور تیرے جسم کو کوئی بڑی گزن نہ پہنچے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن اور 3 رات صحت مند ہونے کے باوجود کسی سے بات نہ کر سکے۔ 9 ماہ گزرے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے کی پیدائش پر خوش تھے کہ بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل کی طرح بیٹا عطا کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 4 برس کے ہو چکے تھے، مگر محلے کے دوسرے بچوں کی طرح وہ باہر کھیلنے کو نہ جاتے تھے۔ والدہ کو بھی ان کے باہر نہ کھیلنے پر حیرت تھی۔ ایک دن والدہ نے اپنی بیٹے یحییٰ سے پوچھ ہی لیا کہ وہ باہر کیوں نہیں جاتے، جس پر حضرت یحییٰ نے کہا، اے ماں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں باہر جا کر بچوں میں کھیلوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہی کام مجھ سے لے گا۔ یہ بات اکثر کہتے اور پھر دن رات روتے تھے۔
حضرت یحییٰ بڑی مرادوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے اپنے بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی دوسرے بچوں کی طرح باہر گھومنے پھرنے جائے، بچوں کے ساتھ کھیلے۔ حضرت یحییٰ کی مسلسل یہ حالت دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے ایک ولی مانگا تھا اور تو نے مجھے عطا کیا تاکہ میں خوش رہوں۔ میرا فرزند دن اور رات روتا رہتا ہے، اسے اس حالت میں دیکھ کر میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے قرار نہیں آتا، میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ اے میرے رب، میں نے تجھ سے ایک صالح بیٹا چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا مانگا تھا اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا۔ تو نے فرزند کی خواہش کی ایک کہ ایسا بیٹا ہو کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب روز میری محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فوراً خدا کا شکر بجا لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر کے ملک کا انتظام ایسے کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے 12 قبیلوں نے سارا ملک تقسیم کر ڈالا۔ 13واں قبیلہ لادی بن یعقوب کا گھرانہ مذہبی خدمات میں مخصوص تھا۔ بنی لادی بھی حضرت ہارون علیہ السلام کا خاندان مسجد اقصیٰ میں خداوند کے حضور بخور جلانے کی خدمت اور پاک ترین چیزوں کی تقدیس کا کام کرتا تھا۔ دوسرے بنی لادی مقدس کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت محلوں اور کوٹھریوں میں کام کرتے تھے۔ بنی ہارون کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بنی ہارون کے 24 خاندان تھے، وہ باری باری مسجد اقصیٰ کی خدمت میں پیش ہوا کرتے تھے۔ ان خاندانوں میں سے ایک ابیاہا کا خاندان بھی تھا۔ اس خاندان کے سردار حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ جب ان کے خاندان کی باری آتی تو آپ مسجد اقصیٰ میں جاتے اور خداوند کے حضور نجور جلانے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قوم کو نصیحت کرنا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل قوم کی اصلاح چاہتا تھا، اس لیے اس قوم میں پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ بنی اسرائیل اپنی اصلاح کرنے پر آمادہ نہیں تھا، اس لیے وہ پیغمبروں کو جھٹلایا کرتی تھی۔ ایسا ہی سلوک اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار ان کی برائیوں اور کوتاہیوں کو زائل بھی کر دیا تھا۔ کسی سے اس کی برائی زائل کر دینے کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ راہ راست کو اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کے مطابق درست طریقے سے چلنا۔ ایسا کرنے سے انسان کا نفس بہت ساری برائیوں اور خرابیوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان نے اپنی اصلاح کی کوشش کی لیکن وہ اس مقام اور رتبے تک نہ پہنچ سکے جہاں پہنچنا تھا، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ برائیاں باقی رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اس پر کیا۔ جو شخص نیکی، ہدایت اور بنیادی اصلاح قبول کر لے، اس کی ضمنی برائیوں کا حساب لینے میں اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرے گا، اس پر رحم کرے گا۔ بنی اسرائیل قوم کی عادت تھی، وہ پیغمبر کی تعلیمات پر کبھی عمل کرتے اور کبھی بھٹک کر گمراہ ہو جاتے تھے۔ کبھی چاہتے تھے کہ پیغمبر وہ بات کریں جو وہ چاہتے ہیں، ان کی بات نہ ماننے پر پیغمبر کے خلاف ہو جاتے اور مارنے کو تل جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ وہ وحدانیت پر قائم ہو جائیں، ایک رب کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، اس کے بنانے میں ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سارا نظام کائنات ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ دنیا میں فساد پھیلانے والوں کی پکڑ ہے اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کی حسرت کو پورا کرنے کی غرض سے جھوٹ ظلم کو فروغ دے، لیکن زمین باطل کے ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی۔ ہر باطل پرست یہ بخوبی دیکھ لے گا کہ اس کی جو برائیوں کے لیے کوششیں تھیں وہ سب کی سب ضائع ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو بنایا ہے، اس لیے یہاں کسی اور کا حکم نہیں چلتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اگر کسی کا حکم چلتا نظر آئے تو اسے ہرگز دھوکہ مت کھاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا حکم چلتا ہے، نہ چل سکے گا۔ اس کائنات پر کسی چیز کا ان کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر اپنا حکم چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی رہنمائی کو پیغمبر بھی بھیجتا رہتا
تھا تاکہ انسان بھٹک کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ جو بھی پیغمبر انسانوں کی ہدایت کو آتا وہ انسانوں کو یہی درس دیتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل اس بات کو جانتے اور مانتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، ان کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور کوئی ذات ایسی نہیں جس کا ان کے پیدا کرنے میں حصہ ہو۔ بنی اسرائیل کو پیغمبروں کی بات اس لیے عجیب لگتی تھی کہ ان کے کانوں نے وہ بات پہلے نہ سنی تھی۔ بنی اسرائیل پر مختلف ادوار میں پیغمبر آئے، قوم کو توحید کی دعوت دی، عذاب سے ڈرانا، بھلائی اور سچائی کی راہ دکھانا، یہ ایسی باتیں تھیں جو اس قوم نے اس سے پہلے نہ سنی تھیں۔ پیغمبروں کا کام یہی تھا کہ جب قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگی تھی تو وہ قوم کو سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو، یہ تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ قوم کہتی، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا چچا ان بتوں کی پرستش کرتے تھے، اس لیے ہم کس طرح اپنے باپ دادا کا مذہب تبدیل کر لیں۔ بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھے ایسا نہیں تھا کہ قوم انہیں جانتی نہیں تھی یا وہ کہیں باہر سے ان کے درمیان آ گیا، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہو۔ جس پیغمبر کو قوم میں دعوت حق کی دعوت دینے کو بھیجا جاتا تھا، اس کے بارے میں قوم اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بچپن و جوانی کیسی گزری، وہ کس قدر پاک دامن ہے، امن پسند، جھگڑوں سے دور رہنے والا، نہ خود کسی پر ظلم کیا اور نہ ہی کسی ظالم کے ساتھ دیا۔ پیغمبر اپنی برادری کا آدمی ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل جس پیغمبر کو جھٹلاتے تھے اسے اذیتوں میں مبتلا کر کے خوش ہوتے تھے، اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ جھوٹا نہیں، اس نے سچ بولا ہے، نیک، حلیم و طبیعت کا مالک ہے، اپنے قول کا کھرا ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی کہی ہر بات کی ہاں کی جائے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا اس سے وہ ناراض ہو جاتے تھے اور یہ بھی نہ سوچتے تھے کہ جو حقیقت ہے وہ کسی کے ان کے ہاں میں ہاں ملانے سے سچ نہیں ہو جائے گی۔ سچ سچ ہی رہتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، چاہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کو کتنا ہی جھوٹ نہ بولا جائے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو بات سچ سوچ لیتے تھے اس پر ڈٹ جاتے تھے کہ جو انہوں نے سوچ لیا ہے وہی سچ ہے۔ اس کے غلط موقف کے خلاف چاہے کوئی کتنی ہی اچھی دلیل پیش کر دی، وہ اس کی دلیل سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، وہ ہر حالت میں اپنی بات منوانا چاہتے تھے۔ یہودی قوم کو نصیحتیں پسند نہ تھیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص ہمارے معاملے میں نہ بولے اور نہ ہی مشورہ دینے کی زحمت کرے۔ ان کی مرضی کے خلاف بولنے والا ان کی نظر میں بہت برا تھا، وہ نصیحتیں کرنے والے شخص کو قتل کر دینے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ یہ کام بنی اسرائیل نے پیغمبروں کے ساتھ بھی کیا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو بال بت کی پرستش کرنے سے روکا اور دعوت حق کا پیغام پہنچایا۔ ایسے میں سامریہ کے اسرائیلی بادشاہ اخی نے اپنی مشرک بیوی کے کہنے میں آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت کر دی۔ حضرت الیاس کو وہ زبردست طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے مجبوراً حضرت الیاس علیہ السلام کو جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینا پڑ گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا بھی مانگی کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کر دیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں اکیلا ہی بچا ہوں، سو میری جان لینے کے در پہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، یروشلم اور سامریہ۔ ان میں آپس میں لڑائیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا۔ آپس کی لڑائیوں میں یہودیوں کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے منافی بنی نے یہودیہ کے فرمانروا اشعیا کو سخت تنبیہ کر دی۔ اشعیا نے اس کی تنبیہ کرنے کے بجائے اس کا برا مانا اور خدا کے پیغمبر کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو واعظ نصیحت کرتے رہتے تھے۔ پیغمبروں کا یہ دستور رہا کہ وہ قوم کو نصیحت کرتے رہتے تھے، چاہے قوم ان کا کتنا ہی مذاق اڑائے، ان پر ہنسے۔ اس طرح دعوت دینے کا ایک حلقہ ایسا بن جاتا تھا جو ان کی نصیحت سن کر ان پر عمل کرتا تھا، اور جو لوگ جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے تھے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام قوم سے واعظ نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، میرا بیٹا یحییٰ اگر بحشت و دوزخ کی بات سن لے تو وہ
اور بھی زیادہ روئے گا۔ قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کا وعظ سن رہی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی وہاں ایک گوشے میں بیٹھے چپکے وعظ سنتے رہے۔ انہیں اب سب معلوم ہو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے، جیسے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ شاید جنت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگاروں ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اس میں سلامتی سے خاطر جمع سے رہو۔ جب یہ نصیحت وعظ یحییٰ نے گوشے میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا، ایک آہ بھر کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن اور 7 رات پہاڑوں پر روتے رہے اور پھرتے رہے۔ ان کی ماں پہاڑوں پر حضرت یحییٰ کو تلاش کرتی رہیں، وہ کہیں نہ مل سکے۔ 7 دن گزر جانے پر ایک نوجوان نے خبر کر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا ہے، شب میں ایک غار میں جا کر سو جاتا ہے۔ بیٹے کو ماں نے پہاڑوں میں جا کر تلاش کیا اور گھر لے آئی۔ پوچھنے پر حضرت یحییٰ نے کہا، اے ماں، میں دوزخ کے بارے میں سوچ کر گھبراتا ہوں، مجھے دوزخ سے بہت خوف آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں کہاں رکھے گا، بس اس بات سے وحشت آتی ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام قوم کو تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک گروہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا تھا اور وہ آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ دشمن آپ کے پیچھے تھا اور آپ آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے پناہ مانگ لی۔ درخت کے پناہ دینے پر آپ اس میں چھپ گئے۔ شیطان نے قوم کو اشارے سے بتا دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ قوم نے جب درخت پر آرا چلانا چاہا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، خاموشی سے کٹ جاؤ، کیونکہ تم نے درخت سے مدد مانگی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اف تک نہ کی اور آرے سے کٹ گئے۔